ایک جانور کو پالا گیا، جیسے ہی وہ پیدا ہوا تو اس کو اکیلا رکھ کر پالا گیا اور وہ نر تھا۔ دوسرے ایک جانور کو پالا گیا، جیسے ہی پیدا ہوا اکیلے رکھ کر، اور وہ مادہ تھی۔ یہ نر اور مادہ جب دونوں بڑے ہو گئے تو اس وقت ان دونوں کو ایک کمرے کے اندر جو ہے کھولا گیا، اور پھر ساتھ ہی چھوٹے چھوٹے ان کے دو بچے وہ بھی کمرے کے اندر رکھے گئے۔ تو جیسے ہی بچے کمرے میں لائے گئے، مرد تو اپنی جگہ کھڑا رہا، لیکن جو مادہ جانور تھی وہ اسی وقت چلی اور اس نے آ کر بچوں کو پیار کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی اور جانور کو نہیں دیکھا تھا، ایسے اس کو پالا گیا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مادہ کے اندر فطری طور پر اللہ نے محبت رکھی ہے، رحمت رکھی ہے، طرف رکھا ہے، اس لیے اولاد کے ساتھ ماں کو زیادہ گہری محبت ہوتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں بڑی محبت والی اور خیر و برکت والی ہوتی ہیں، تو واقعی یہ 100% سچی پکی بات ہے کہ بیٹیاں بڑی محبت والی اور خیر و برکت والی ہوتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کا ایک ایک لفظ 100% سچا ہے۔ فطری طور پر کچھ مرد کے اندر صفات ہوتی ہیں اور کچھ عورت کے اندر صفات ہوتی ہیں، اسی لیے دونوں کے جسموں کی ساخت اللہ نے مختلف بنائی۔ مرد کو اللہ نے قوی بنایا اس لیے کہ اس کو رف اینڈ ٹف سرکمسٹانسز میں کام کرنا ہوتا ہے۔ عورت کو اللہ رب العزت نے نرم و نازک جسم دیا اس لیے کہ اس نے گھر کے اندر بچے کی پیدائش اور اس کی تربیت کا معاملہ کرنا ہوتا ہے۔ مرد کے اندر اللہ نے بہادری زیادہ رکھی، عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وفا زیادہ رکھی۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹیاں بڑی محبت کرنے والی اور خیر و برکت والی ہوتی ہیں۔ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے جتنی محبت کرتی ہیں، عام طور پر بیٹوں کو ماں باپ سے اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کو بہت پہلے کھول دیا۔ ویسے بھی رحم کی صفت جتنی عورت میں ہوتی ہے اتنی مرد کے اندر عمومی طور پر نہیں ہوتی۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک عورت ایسی ہو کہ جو ظالمہ بھی ہو، اور کوئی ایک مرد ایسا ہو کہ جو بہت انتہائی رحم دل ہو، لیکن جب ایز اے جینڈر بات کریں گے، ایز اے گروپ بات کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے دل کے اندر رحمت اور ترس کھانے کی عادت زیادہ رکھی،